السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ انٹرنیٹ کی اہمیت، فائدے اور نقصانات۔ اہمیت: انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ اسے معلومات، کاروباری ترقی اور تفریح کے ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سائنس کی اس ترقی کے فوائد اور نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایران نے مغربی ممالک سے درآمد کی جانے والی ویڈیو گیمز پر پابندی عائد کر دی ہے اور خود اپنی ویڈیو گیمز تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس پابندی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یورپی ممالک سے امپورٹ کی جانے والی ویڈیو گیمز بچوں میں تشدد پسندانہ رجحانات پیدا کرتی ہے، جس سے مستقبل میں ان بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انٹرنیٹ کے فوائد: پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیٹ نصب ہیں جو معلوماتی، تجارتی، سائنسی اور سفارتی امور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ انٹرنیٹ ترقی یافتہ ممالک یونیورسٹیوں سے منسلک کر دیے جائیں تو پاکستان میں تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس سے طلباء کی علمی قابلیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہمارے ملک کے طلباء کا تحقیقی کام بھی ترقی کر سکتا ہے۔ ہر تحقیق کے لیے انٹرنیشنل ریفرنس حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہر مضمون کے لیے درآمدی کتب بازار میں دستیاب نہیں، لیکن یہ کئی سال پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ نئے تجربات کے بارے میں کافی عرصہ بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ درآمدی کتب ایک تو مہنگی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہر طالب علم کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ اگر کسی کالج یا یونیورسٹی لائبریری میں ایسی کتب آ بھی جائیں تو ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ایک مضمون پر صرف ایک ہی کتاب خریدی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل رسالوں میں مختصر معلومات میں مضامین ہوتے ہیں جو طالب علم کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاکستان کے بارے میں مکمل معلومات کو انٹرنیٹ پر لانا ضروری ہے تاکہ دنیا کے ہر ملک میں ہمارے ملک کے بارے میں مفید معلومات پہنچائی جا سکے۔ سائنسی، طبی، زرعی، انجینئرنگ، فنی اور آرٹس میں انٹرنیٹ سے رابطہ ہماری تعلیم کے اصول کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یورپ اور امریکہ ممالک میں یہ سہولتیں میسر ہیں۔ تعلیم کے میدان میں انٹرنیٹ سے بین الاقوامی رابطے سے تمام یونیورسٹیاں دفاتر کی شکل اختیار کر لیں گی۔ ہمارا زر مبادلہ بچ جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ اگر ہماری سرکاری اسپتالوں میں نصب کر دیے جائیں تو بعض امراض کے علاج کے لیے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں موجود ماہر ترین ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے وقت بچایا جا سکتا ہے اور ہنگامی صورت میں مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے کسی آپریشن میں غیر ممالک میں موجود ماہر ڈاکٹر انٹرنیٹ سے رابطہ ضروری صلاح مشورہ لے سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں مریض کے کیس ہسٹری انٹرنیٹ کے ذریعے بتا کر ماہر ڈاکٹروں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان ضروری معاملات میں انٹرنیٹ ہر ملک کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا، جس سے دنیا میں امن برقرار رکھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک انٹرنیشنل ویلیج قائم ہو سکتا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ رابطہ ایک دن ضرور قائم ہو جائے گا۔ تعلیم کی روشنی مزید پھیلے گی، غریب طالب علم بھی امیر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ پھر بات میرٹ پر آ جائے گی۔ سفارش اور تعلیم میں غیر قانونی اقدامات خود ہی دم توڑ دیں گے۔ نفرتیں مٹ جائیں گی جب انٹرنیٹ دنیا کے لوگوں کو آپس میں ملانے اور سمجھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ محبت کا راج ہوگا، ترقی کے راستے کھلیں گے۔ انٹرنیٹ کے نقصانات: خفیہ دستاویزات اور اہم راز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ اب ملکی رازوں کی چوری مشکل نہیں رہی۔ انٹرنیٹ کمیونیکیشن کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس پر کوئی چیک ہی نہیں ہے۔ فیکس یا دیگر ذرائع استعمال کرنے کے بجائے انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر کے چند بٹن دبا کر یہاں کی معلومات دنیا کے کسی خطے میں پہنچائی جا سکتی ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان سے راز افشا ہونے کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا۔ صنعت کاری اپنی ٹیکنالوجی یا کاروباری خفیہ رپورٹس یا مستقبل کے پروگراموں کو کمپیوٹر کو مخصوص تکنیک کے استعمال سے اوپن کر کے اس میں محفوظ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مداخلت سے کئی اداروں کا ترقیاتی کام رک جائے گا۔ انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو بھی متاثر کر دے گا۔ منشیات کے اسمگلروں کو اپنے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ انٹرنیشنل جرائم پیشہ تنظیمیں جدید طریقوں سے ڈاکے اور چوریوں کی وارداتیں کرنے لگیں گی۔ 1992 میں کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو یارک سے ہائی ٹیک جہازوں کا ایئر گائیڈ سسٹم جو 4 حصوں میں منقسم تھا، اس کا ہر حصہ $1,00,000 کے اوز ڈرگ مافیا کو فروخت کر دیا گیا، جو منشیات کے اسمگلروں کے جہاز میں نصب پایا گیا۔ ہسپتالوں سے میڈیکل کے جدید آلات انٹرنیشنل مارکیٹوں میں فروخت کیے گئے۔ جرائم پیشہ تنظیمیں کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے ماہرین سے بھاری معاوضہ کے اوز معلومات حاصل کرتی ہیں اور انٹرنیٹ سے مکمل کوائف جمع کر کے اپنی وارداتیں عمل میں لاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے کسی بڑے ادارے کا بینک ریکارڈ حاصل کر کے اس سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانے 24 گھنٹوں کے بعد رقم نکلوا لیتے ہیں۔ بعض حالتوں میں ملٹری ریکارڈ بھی نکلوا لیتے ہیں۔ کسی فرد واحد کا ریکارڈ معلوم کرنا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ بعض بڑے کاروباری اداروں میں اعلیٰ درجے کی اسامیاں حاصل کرنے کے لیے ایسی تنظیموں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے امیدواروں کے خفیہ زندگی تک کے حالات معقول معاوضہ کے عوض بھیج دیتے ہیں۔ جاپان کی سب سے بڑی تنظیم خفیہ زندگی تک کے حالات معقول
معقول معاوضہ کے عوض دے دیتے ہیں۔ جاپان کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم یاکوزے خفیہ رپورٹس فروخت کرنے کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹوں میں کاروبار بھی کرتی ہے۔ یہ عالمی ضروریات کے پروڈکٹس کو خرید کر سٹاک کر لیتی ہے، جب مارکیٹوں میں ان مصنوعات کی قلت ہو جاتی ہے تو دوگنے داموں میں فروخت کر دیتی ہے، جس سے اس تنظیم کو بھاری منافع حاصل ہوتا ہے۔ جاپان کی یہ تنظیم دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بننے والے پلازے خرید لیتی ہے، پھر مہنگے داموں میں فروخت کرتی ہے۔ کاروباری بڑی عمارتیں خریدنے کا دھندا امریکہ اور جاپان میں کیا جاتا ہے، جو اس تنظیم کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ کاروباری و صنعت کار لوگوں کے راز حاصل کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کے پروگراموں کے عمل کو چوری کرنے کے لیے، ان کی مصنوعات کی تیاری فارمولے چرانے کے لیے، اور بڑے جرائم پیشہ تنظیمیں جدید کمپیوٹر کے ماہرین سے انٹرنیٹ کی مدد سے یہ راز چوری کراتے ہیں اور انہیں بھاری معاوضہ دیتے ہیں۔ ان رازوں کو خریدنے کے لیے دوسری صنعت کاری اپنے ماہرین کے ساتھ لا کر ان کی نگرانی میں سودا طے کرتے ہیں، پروڈکٹس کی تیاری بہت جلد کر دیتے ہیں اور مارکیٹوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رازوں کی اس چوری کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے موقعوں پر بڑے کاروباری اداروں کے متعلقہ ملازمین ہی شک کے گرفت میں آتے ہیں اور بے قصور مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جرائم میں اضافہ۔ امریکہ کے ایک گرائم رسالے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ سیٹلائٹ کا استعمال آئندہ مجرموں کے لیے ایک اعلیٰ استعمال ہوگا، جس سے وہ دنیا کے ہر ملک میں مواصلاتی نظام کو متاثر کر سکیں گے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی مواصلاتی سروس اور نیٹ ورک کمرشل مارکیٹوں میں عام دستیاب ہیں۔ آئندہ آنے والے 21ویں صدی میں ایسے جرائم پیشہ ادارے اپنے سیارے خود ہی خرید سکیں گے۔ مثال کے طور پر ڈرگ مافیا کا گروپ اپنے سائنسدانوں کی ایک ٹیم ملازم رکھ لے گا، جس سے وہ سیاروں کو لانچ کر سکیں گے اور منشیات کی ترسیل کے لیے راستہ ہموار کر سکیں گے۔ ان کے پاس دولت کے فراوانی دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہے۔ اس سے ڈرگ مافیا کے لوگ حکومتوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیں گے۔ حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے گزشتہ 20 سالوں سے ایٹمی مافیا بھی قائم ہو چکا ہے۔ اس مافیا کے گروپ پہ کسی نہ کسی طریقے سے ایٹمی ہتھیار چوری کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کر دیتے ہیں اور بھاری رقم وصول کرتے ہیں۔ جرمنی ایٹمی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا مرکز بن گیا ہے۔ اگلی صدی میں جرائم پیشہ تنظیمیں ایٹمی ہتھیار خود بنا لیں گی۔ آئندہ آنے والے سالوں میں جرائم پیشہ تنظیمیں پس پردہ یا براہ راست حکومت کنٹرول کریں گی۔ جاسوسی تنظیموں کی کارروائی۔ انٹرنیٹ کو تخریبی کاموں میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا استعمال عالمی بدنام شہرت یافتہ جاسوسی کی تنظیمیں کرتی ہیں، جس سے پوری دنیا میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور ملک دشمن کی سرگرمیوں میں انٹرنیٹ کے استعمال کا خدشہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ممالک جو سیٹلائٹ کے جدید ذرائع استعمال نہیں کر سکتے، وہ حساس آلات انٹرنیٹ سے منسلک کر کے انٹرنیٹ سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے کسی اہم ادارے میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کارروائی براہ راست کسی ملک میں دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے تخریب کاروں کی تربیت بھی چیک کی جا سکتی ہے اور انہیں گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی نے تخریب کاری پھیلانے اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی کوڈ نمبر کمپیوٹر میں نصب کر دیے گئے ہیں، مگر یہ کوڈ نمبر کا راز ادارہ کے چیف کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر کے پاس ہی رہے گا جو اسے چلا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔